ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اگر ہماری عبادت اللہ والی نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کو اگر ہم نے اپنی عبادت کے ذریعے سے خوش نہیں کیا تو گویا ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ عبادت کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرے، اس میں کسی طرح کا کوئی ریا، کوئی نمود، کوئی دکھاوا، کوئی دوسرے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ یہ ایک لفظ سنتے ہیں کہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ اخلاص کیا ہے؟ وہی اخلاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، یہی اخلاص ہے۔ اگر ہم نے اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، وہی اخلاص ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے اندر دوسری چیز کو شریک کر دیا تو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اسے اخلاص نہیں کہا جاتا۔ ویسے آپ جائیں گے علماء طبقہ کے نزدیک تو وہ اخلاص کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ان یکون مراد العبد بجمیع اعمالہ واقوالہ والظاہرہ والباطنہ ابتغاء وجہ اللہ، کہ انسان کے سارے اعمال، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ منہ سے ادا کرے، چاہے ہاتھ پیر کے ذریعے سے کرے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں ہم اور آج جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا گاؤں سماج کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا ماں باپ کے ڈر سے کر رہے ہیں یا معاشرے کے ڈر سے کر رہے ہیں۔ نماز میں سورہ یاد نہیں ہوتی ہے، کس سورہ سے کس سورے میں چلے جاتے ہیں، کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے، نماز میں جو سکون و اطمینان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس طرح کی یہ کون سی نماز ہے اور کون سی عبادت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر عبادت کے اندر خلوصیت نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور جب وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہمیں نہ اس دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں چین ملے گا۔ آپ قرآن کے اندر جتنی بھی آیتوں کو دیکھیں گے، احادیث اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں دو ہی چیز ملے گی عبادت کے اندر، کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جاتا ہے۔ آج کل ہم اور آپ اگر کسی کے اوپر تھوڑا سا احسان کرتے ہیں، کسی ادارے میں 10,000 روپیہ دان کرتے ہیں، کسی غریب کو اگر 2 روپیہ دے کے اس کا علاج کراتے ہیں تو ہم اور آپ اس سے ایک امید لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھلائی کرے گا۔ کسی موقع پر اگر ہم نے ان کو کوئی بات کہی اور انہوں نے ہم لوگوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا بولتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ کر کے یہ کیا لیکن آج بولا تو نہیں سنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر رکھے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ انسان اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے یہ ضمنی بات ہے، کوئی بھی کام اگر انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس سے
किसी भलाई की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करना चाहिए। इसलिए कि जिन लोगों ने इस तरह किया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको, क़यामत की हौलनाकियों से, उस शदीद दिन से अल्लाह तबारक व तआला उसको बचाएगा और फिर उसको जन्नत नसीब करेगा। इसलिए हम लोगों के लिए कोई भी अमल करने से पहले जरूरी यह है कि हम अपनी नीयत को साफ कर लें। बहुत ज्यादा अफसोस है इस मदरसा सलाफिया ऐनुल उलूम डुमरा के लिए। यहाँ का मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं फख्र से ये कहता था कि ये डुमरा मदरसा अररिया जिला का अहले हदीस का सबसे बड़ा इदारा है। लेकिन आज शर्म आती है कि यह इदारा फजीलत तक होना चाहिए, लेकिन ये इदारा दिन ब दिन नीचे जा रहा है। मैं जिम्मेदारान से, कमेटियों से ये गुजारिश करूंगा कि हम भी एक मिंबर की हैसियत रखते हैं। हम तमाम लोगों को इस इदारे के लिए मेहनत करनी होगी। ये अररिया शहर के, अररिया जिला की अहले हदीस के सबसे बड़े इदारों में से इसका शुमार करना हमारी और आपकी अव्वलियत और अव्वलीन फर्जियत में से है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले जब इस इदारे के हिसाब के बारे में सुना कि खसारे में जा रहा है, मुदर्रिसीन को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ। जिम्मेदारान से मुलाकात हुई, मैंने उन लोगों को एक मशवरा दिया कि आप मुझे जो कभी उम्मीद है ये जामिया सलाफिया ऐनुल उलूम डुमरा, यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ का फारिगिन ना हो, यहाँ का तलबा ना हो। आप तमाम तलबा को बुलाएं, उनको दावत दें। बहुत सारे तलबा अच्छे अच्छे मकाम पर फाइज हैं, उनको महीने के हिसाब से, सालाना के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से उनको कुछ बांध दे। इंशाअल्लाह ये इदारा 2 से 4 साल के अंदर यहाँ से फरागत तक की तालीम होगी। लेकिन ये इदारा दिन ब दिन नीचे जा रहा है। इसलिए मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा, अभी नए सेक्रेटरी, नई कमेटी जो है, अल्लाह तबारक व तआला इनके दिल के अंदर खुलूसियत व लिल्लाहियत पैदा करे, इस इदारे के लिए मेहनत करने की तौफीक दे, इस इदारे को आगे बढ़ाने की तौफीक दे। मेरे इस्लामी भाइयों, जिस दिन इस्लामी इदारे मिटा दिए जाएंगे उस दिन हमारे और आपके दरमियान कोई फर्क नहीं रहे, हमारे और हैवान के दरमियान कोई फर्क नहीं रहेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि आज जो यलगार है बातिल की तरफ से, सबसे पहला हथकंडा वही है कि इदारों को बर्बाद किया जाए, ताकि हमारे बच्चे किसी चीज को समझ ना सके, दीन इस्लाम को परख ना सके और वो हैवान की तरह हो जाए। हमें और आपको इस तरह के इदारों को बचाना जरूरी है। हमारे इलाके में बहुत सारे इदारे हैं, मैं उनके जिम्मेदारों से यह गुजारिश करूंगा कि आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। आप सेक्रेटरी बने खिदमत करने के लिए, आप नाजिम बने खिदमत करने के लिए, आप मिंबर बने खिदमत करने के लिए, तभी जाके आपका इदारा आगे बढ़ेगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है कि जब इंसान के अंदर खुलूसियत पैदा होगी वो इदारा तरक्की करेगा। जी हाँ, जिस दिन इंसान के अंदर खुलूसियत पैदा हो जाएगी वो दिलो दिमाग से अल्लाह को खुश करने के लिए इदारे के लिए मेहनत करेगा, वो इदारा तरक्की करेगा। और अपने अगर मफाद के लिए कोई मेहनत करता है, इदारा तरक्की नहीं करेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, सोचने की बात है कि आज हमारी हालात किस तरह बदतर होती जा रही है। हमें और आपको सोचने की जरूरत है, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत है। अभी जो दीन इस्लाम हमारे सामने है, इसमें से कितने लोग हैं जिसको अच्छी तरह मालूमात है? नहीं पता है। नमाज से लेकर सलाम फेरने तक की दुआ और जो भी कुछ है पता नहीं है, नमाज पढ़ने का पता नहीं है, तयम्मुम करने का तरीका पता नहीं है, बहुत सारे मसाइल के बारे में जानकारी नहीं है। जरूरी है कि हम और आप आज जो इस मजलिस के अंदर आए हैं, हमारी नीयत खालिस हो,
ہم جو کچھ اس ادارے کے اندر دان کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور جو بات سنے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ 2-3 منٹ اور میں آپ کا وقت لوں گا، چونکہ یہ ادارے اس طرح کے جلسے کیوں کیے جاتے ہیں ہمیں اور آپ کو پتا ہے۔ میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے شیرشاہ آبادی برادری کے اندر چاہے مالدہ ہو، چاہے اتر دینجپور ہو، چاہے ہمارا سیمانچل ہو، اس طرح کے جلسے کیا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے ذمہ داران ہیں ان لوگوں کو غور فکر کرنی چاہیے اور یہ سسٹم چینج کرنا چاہیے، اور سسٹم چینج کر کے جیسے دیگر پروگرامز، دیگر کانفرنس، بڑی بڑی مجلس دن میں ہوتی ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کی خرابیوں سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہمارے جو اکابرین ذمہ دار ہیں، چاہے ارریہ ضلع کے ہوں اور دیگر ضلع کے ہوں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک الٹا سسٹم چلا آ رہا ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات اور بولوں گا کہ عبادت کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی کہ اخلاص ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ سنتے ہیں ایک لفظ متابعہ اور موافقت للعمل اور موافقت للشرع، کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کہے ہم 5 وقت کے علاوہ 6 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح یہ دینی مجالس بھی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ہو، دینی کوئی بھی مجلس، دینی دعوت، دینی پروگرام، دینی جلسے جو بھی ہو وہ اللہ کے رسول کے سسٹم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی بھی کام اگر ہمارا اس پر حکم نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، تو قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو اس کے اندر برکت بھی نازل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں یا اپنا ایک بنایا ہوا طریقہ ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہے تو اللہ کے رسول کے طریقے پر آنا ہوگا، ان کا اتباع کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر ہے تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے ہماری اطاعت کی، جس نے ہماری اتباع کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ہماری اطاعت نہیں کی، جس نے ہماری اتباع نہیں کی، جو ہمارے طریقے پر نہیں چلا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مختصر یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا کوئی بھی عمل طریقہ نبوی سے ہٹ کر اگر ہوگا تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے۔ میں یہی سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ڈمرا مدرسہ کو ہمارے اس ارریہ ضلع کا سب سے بڑا ادارہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو نئے کمیٹی اور نئے سیکرٹری ابھی اس ادارے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر خلوصیت پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں اس ادارے کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اللہ تبارک و تعالی آج جہاں کہیں پر جو بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، جو کسی ہاسپٹل میں
ایڈمٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان کی حفاظت فرمائیں، اور خاص کر ہمارے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تدبیر نکالے کہ جو باطل طاقتیں ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انہی کی طرف لوٹا دے، وہ اپنے مکر و فریب میں پھنس کر رہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی عمل ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، اور جب ہم لوگوں کی اس دنیا سے رخصت ہو ایمان کی حالت میں ہو، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔